بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA دیکھ رہے ہیں اور شکاگو سے میں ہوں آپ کا میزبان جبار میو۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے نجم سیٹھی شرم کرو۔ حوالہ ان کا پروگرام ہے 9 اکتوبر کا، جس میں وہ بشیر میمن سے شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام، اور اس طرح کرتے ہیں جیسے وہاں 3 لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں سے عمران خان، بشیر میمن اور نجم سیٹھی، اور عمران خان بشیر میمن کو دھمکا رہے تھے اور جھاڑ پہ جھاڑ پلا رہے تھے، اور نجم سیٹھی صاحب ان کے بالکل برابر میں کھڑے تھے۔ اس بات کا صحیح اور غلط ہونا تو بات کی بات ہے، مگر اس راستے پر چلتے ہوئے یہ نواز شریف کی وکالت پر جاتے ہیں کہ ایک شخص یعنی نواز شریف جیسے وہ کوئی امام کعبہ کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے فوج کے خلاف پہلی دفعہ آواز اٹھائی ہے اور یہ کوئی انہونی بات ہے۔ پھر اس میں یہ بچتے ہوئے کہتے ہیں کہ نواز شریف عام فوجی سپاہیوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہا، چونکہ نجم سیٹھی ہر ایک کے دل کا حال جانتے ہیں۔ نجم سیٹھی، تم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج کا ہر سپاہی وطن کا وفادار ہوتا ہے، اس لیے انہیں یعنی نجم سیٹھی کو یہاں خوف آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے جنرلوں کے خلاف نواز شریف یہ بات کہہ رہا ہے، یعنی فوجیوں کے خلاف نہیں یہ بات کر رہا، سپاہی کے خلاف یہ بات نہیں کر رہا۔ نجم سیٹھی، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ہر فوجی اپنے سینئر کی بے انتہا عزت کرتا ہے اور ان کے کہنے پر جان دیتا ہے، اور آپ ایک عام فوجی سپاہی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر یعنی سینئر فوجی خراب ہیں اور آپ ان کی بات نہ مانیں۔ تیسری بات، آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا بیانیہ تھا کہ فوج کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے اور ان پر تنقید نہیں کرنی۔ ایک طرف آپ انہیں خراب کہہ رہے ہیں یعنی فوجیوں کو، دوسری طرف جب وہ خراب لوگ شہباز شریف کی بات نہیں مانتے تو پھر شریف برادران ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کیا نجم سیٹھی آپ عام فوجی کو یا عام سویلین پاکستانی کو اتنا جاہل سمجھتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر آپ آگے چل کر مولانا فضل الرحمان کی وکالت میں اسے محب وطن کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ کہتا ہے کہ ہم تمہارا یعنی پاکستانی فوج کا وہ حال کریں گے جو افغانستان میں امریکہ کی فوج کا حال ہوا ہے۔ یہ تو پاکستان میں رہتے ہوئے الطاف حسین نہیں کہہ سکا تھا، اور پچھلے 30 سالوں میں مولانا فضل الرحمان نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، یہ کون نہیں جانتا؟ جو آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنا ذہنی توازن شاید کھو چکے ہیں اور اپنے آقا جنگ گروپ کے لیے وہی باتیں کر رہے ہیں جس سے وہ خوف کھاتا ہے، اس سے آپ بھی خوف کھاتے ہیں، چونکہ آپ نے وہ تمام چیزیں کی ہیں جو نواز شریف اور یا 2-3 ہزار پاکستان کے ان لوگوں نے کی ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ نجم سیٹھی، شرم کرو۔ عام آدمی صرف عمران خان کو جانتا ہے، اسے PTI میں گھس جانے والوں سے کچھ لینا دینا نہیں، اور اسی طرح عام آدمی یہ بھی جانتا ہے کہ اس طرح کے سارے پروگرام تم اس لیے کر رہے ہو کہ اندر سے تم کانپتے ہو کہ سارے لٹیرے احتساب کے کٹہرے میں جانے والے ہیں۔ اور تم کون ہو؟ تم تو اپنے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو کہ تم نے کتنا کرکٹ کی کھیلوں میں پیسہ بنایا ہے، اور تم اگر یہ جانتے ہو اور دنیا کو یہ بتاتے ہو کہ پاکستان کی ISI دنیا میں نمبر 1 ہے، تو وہ کس چیز میں نمبر 1 ہے؟ وہ انہی تمام چیزوں میں نمبر 1 ہے کہ سب کچھ جانتی ہے وہ۔ اور اندر کا نجم سیٹھی اس سے کہتا ہے کہ شرم کرو نجم سیٹھی، تم اب پکڑے جانے والے ہو، اور تم چراغ کی آخری لو کی مانند بھڑک رہے ہو۔ تمہیں اب بجھنا پڑے گا، اور تمہارے جیسے 2-3 ہزار لوگوں کو کم از کم ان کا بھی یہی حشر ہوگا جو تمہارا ہونا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں، تو آج ایسا کیا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہے؟ چونکہ انہوں نے بھی چوروں کے ساتھ مل کر ملک کو پہلے سے کہیں زیادہ لوٹنا شروع کر دیا تھا، جس کے بعد اس ملک نے ہی سلامت نہیں رہنا تھا، قرضوں میں اتنا ڈبو دیا تھا کہ بیرون ممالک جتنے بھی سپر پاورز ہیں ان کے قدموں میں لے جا کے بٹھا دیا تھا۔ آپ کا قلم بچیوں کی عصمت دری کرنے والوں، ملک کے غداروں اور ملک کی دولت کو لوٹ کر باہر لے جانے والوں کے لیے نہیں اٹھ سکتا، چونکہ تم انہی کی طرح ایک گناہوں کا ڈھیر ہو۔ PTI کے کارکنوں میں بد دلی پھیلانے کے لیے تم نے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا ذکر کیا ہے،
کہ جیالے بھٹو صاحب کے لیے بھی نکلتے تھے، مگر یہ نہیں کہتے کہ ان بیچاروں کا آج کیا حال ہے۔ وہ جیالے، ان کے گھروں میں لیاری اور ملیر، ان کے گھروں کا حال جا کر دیکھیں، ذرا صاحب داد گوٹ ملیر ناصر بلوچ شہید کے گھر جا کر دیکھیں کہ اس کی یاد کا دن تو پیپلز پارٹی مناتی ہے، یہ آج کی پیپلز پارٹی، مگر اس کے گھر نہیں جا سکتی۔ وہ میرا بہت اچھا دوست رہا ہے، اور تمہارا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ کارکن عمران کے لیے نکلتے ہیں کچھ، مگر وہ آنسو گیس اور پولیس کے سامنے نہیں نکلیں گے، چونکہ وہ ممی ڈیڈی والے کارکن ہیں۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تمہاری بھول ہے، امریکہ میں عمران کے لیے نکلنے والوں کی تعداد تمہیں خوف دلاتی ہے، اور ان میں سارے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے۔ وقت بدل رہا ہے، اب تم بھی اپنے چھپنے کی فکر کرو۔ یہاں امریکہ میں لوگ کسی کو کنونس کر تو لے جا سکتے ہیں، زبردستی کیا کوئی کسی کو یہاں سے لے جا سکتا ہے؟ تو وہاں اتنے بڑی بڑی بسیں بھر کر پورے امریکہ کے طول و عرض سے جو گئی تھیں، تو وہ عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے یا پاکستان سے صرف ہمارا محبت کا رشتہ تھا۔ ہم تو یہاں پی ٹی آئی کو نہیں جانتے، ہم صرف عمران خان کو جانتے ہیں، اور اس وقت تک جانتے ہیں جب تک کہ وہ سیدھا ہے، ورنہ ہمیں یہاں اچھا یا برا ہی کہنا ہے۔ ہم یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آئے یا محنت مزدوری کرنے کے لیے نہیں آئے کہ ہم نوکری کر کے واپس چلے جائیں گے۔ ہمارے بچے الحمدللہ یہاں کی سیاست میں، یہاں کے کاروبار میں، یہاں کی سروسز میں اسی طرح شرکت کرتے ہیں جیسے پاکستان میں ہم تھے، اور اس سے بہتر انداز میں، مگر آپ جیسی اشرافیہ ہمارے بچوں کو پاکستان میں اوپر کبھی بھی نہیں آنے دینا چاہتی، اور یہی اسلامی ممالک کا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہاں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ کبھی وہاں ان کی سیاست میں تو کیا دور کی بات ہے، ان کی ان کی شہریت حاصل نہیں کر سکتے۔ آج ہم امریکہ کو دل سے چاہتے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے بارے میں بھی فکر مند رہتے ہیں، تبھی ہم یہ باتیں کرتے ہیں یہاں۔ ناظرین، اپنے میزبان جبار میو کو شکاگو سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائند آباد۔